صفا مروہ کا دوڑنا حضرت حاجرہ کا، زمزم حضرت اسماعیل کے ساتھ۔ اب میں نے عرض کیا کہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو حاجیوں کا بڑا مصروف دن ہوتا ہے میدان منی میں۔ پہلا کام بڑے شیطان کو کنکر مارو، قربان جائیں کنکر مارنے کا طریقہ بھی حضور نے سکھایا۔ یہ شہادت کی انگلی ہے نا، اور یہ ہے انگوٹھا، اس انگلی سے اور اس انگوٹھے سے ایک کنکر پکڑنا ہے اور اسے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر بڑے شیطان کو یوں کنکر مارنا، شیطانوں کو کنکر مارنا، جسے رمی کہتے ہیں، رمی کرنا۔ رمی جمرات، جمرہ اولا، جمرہ عقبہ اور جمرہ وسطیٰ، یہ 3 شیطان ہیں، کہتے ہیں بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان۔ عربی میں اس کا نام ہے جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ۔ پہلے دن ذی الحج کی 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں۔ یہ کنکر لیتے کہاں سے ہیں؟ میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے، وقوف عرفات، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اس کے بعد پھر مزدلفے میں رات گزارتے ہیں، 70 کنکریاں چنتے ہیں مزدلفہ سے۔ کتنی کنکریاں؟ ہر حاجی 70 کنکریاں چنے گا، اور ایک کنکر کتنا ہونا چاہیے؟ چنے کے برابر۔ اور کیسا ہونا چاہیے؟ کھجور کی گٹھلی کی طرح ہو، چنے کے برابر ہو، اور اس کو جب مارنا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر شیطان کو کنکر مارا جاتا ہے۔ یہ رمی جمرات یہ حج کے مناسک میں شامل ہے۔ اب جو آج درس کا موضوع ہے اس کو ذرا آج سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بھئی حضرت حاجرہ کی ادا پہ عمل کیا، صفا مروہ پہ دوڑے، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا تبرک پیا، زمزم کی نسبت حضرت اسماعیل سے، بیر زمزم کی نسبت حضرت اسماعیل سے، اور شیطان کو کنکر مارے۔ یہ کس کی ادا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم کی ادا ہے۔ بیٹی کی قربانی کرنے گئے نا جب منا کے اندر، شیطان نے پتہ ہے آ کر کیا کہا؟ ایک بوڑھے بابے کی شکل میں آیا شیطان، اور آ کر کہتا ہے ابراہیم کچھ ہوش کرو، سیانے بیانے ہو، عقل مند ہو، باشعور ہو، ایک خواب کے عمل کر رہے ہو، خواب پہ عمل کر رہے ہو۔ آپ سمجھ گئے یہ شیطان لعین و مردود ہے۔ آپ نے پتھر اٹھایا اور مارا اس کو۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے شیطان کو 3 جگہ اس نے حملہ کیا تھا، تینوں جگہ پتھر مارے نا۔ اب ان 3 جگہوں پر رمی کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا جو حج کرنے آئے، جہاں جہاں میرے خلیل نے شیطان کو رمی کی تھی ان کی ادا پہ عمل کرو اور شیطان کی رمی کرو جس طرح میرے خلیل نے رمی کی تھی۔ شیطان کو کنکر مارنا یہ کس کی ادا ہے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی۔ 3 شخصیات کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج ہے۔ یہ یادگار کوئی نہ کوئی واقعہ یا یادگار ہے حضرت ابراہیم کی، یا حضرت حاجرہ کی، یا حضرت اسماعیل کی۔ شیطان کو کنکر مارے جا رہے ہیں، حضرت خلیل کی ادا پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ منع میں حاجی بکرا ذبح کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے منع میں۔ اب یہ کس کی سنت ہے ذرا سنیں۔ آپ بھی تیاری کر رہے ہیں، کئی لوگوں نے تو بکرا لے لیا، چھترا لے لیا، کچھ گائے خرید رہے ہیں، کچھ گائے میں حصہ ڈال رہے ہیں، تیاری ہے نا قربانیوں کی۔ ذرا سنیں، صحابہ نے بھی پوچھا تھا نبی پاک سے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحابہ نے پوچھا ما هذه الوداعی یا رسول اللہ، حضور یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں ہر سال، یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضور نے اس سوال کا جواب کیا دیا تھا؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہیں۔ سانگلہ ہل میں جتنے بکرے چھترے ذبح ہوں گے، گائے ذبح ہوگی، پوری دنیا میں جو قربانی ہوگی، منع میں جو 30 لاکھ آدمی حج کرے گا، 30 لاکھ قربانی منع میں ہوگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا پہ عمل کیا جا رہا ہے۔
حج کے تمام افعال و مناسک یہ یادگار ہیں ان تین ہستیوں کی، چونکہ آج ہمارا موضوع ہی حج و قربانی ہے۔ میدان حج کے دو بڑے رکن ہیں، حج کے فرائض میں سے دو بڑے فرض ہیں۔ ایک وقوف عرفات، ذی الحج کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں جانا، اسے وقوف عرفات کہتے ہیں۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے، حج کا رکن رکین ہے، اور جو شخص عرفات کی حدود میں چلا گیا اللہ تعالیٰ نے اسے حاجی لکھ دیا، وہ حاجی بن گیا جو میدان عرفات میں چلا گیا ذی الحج کی 9 تاریخ۔ وقت کیا ہے وقوف کا؟ یہ نقطہ غور سے سنیں۔ وقوف عرفات کا وقت کیا ہے؟ جب زوال کا وقت ہمارا جو ہوتا ہے نا، یہ وقت ختم ہو جائے تو وقوف کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ سورج غروب ہونے تک عرفات میں وقوف کرنا ہے۔ اب ایک نقطہ ذرا غور سے سنیے، حج اتنی اہم ترین عبادت، ذی الحج کی 9 تاریخ کو فجر کی نماز منع میں پڑھ کے جب سورج نکل آتا ہے تو پھر حکم ہے سورج نکل آئے ذی الحج کی 9 تاریخ کو نماز فجر پڑھو، انتظار کرو سورج نکلنے کا۔ جب سورج نکل آئے اب میدان عرفات میں چلو۔ حاجی جب نکلتے ہیں تو دوپہر کے 12 تو بج ہی جاتے ہیں جاتے جاتے۔ جیسے ہی زوال کا وقت جو ہے وہ ختم ہوگا، ادھر وقوف عرفات کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور کب تک رہتے؟ غروب آفتاب تک۔ ایک وقت میں غور کیجئے ذرا، 25 یا 30 لاکھ آدمی حج کرتا ہے، تو ایک وقت میں 30 لاکھ آدمی یا 25 لاکھ آدمی حرکت میں آ جائیں، سب کی منزل ایک، سب کی منزل ایک۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جس حاجی سے پوچھو گے عرفات، 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 میدان عرفات، حج کرنے کے لیے میدان عرفات میں جا رہے ہیں۔ میں نے 1995 میں حج کیا تھا، میں آج بھی اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ سب کا لباس ایک ہے، یہاں کسی نے پیلا لباس پہنا ہے، کسی نے نیلے کلر کا، کسی نے سفید کلر کا، کسی کی ٹوپی کالی، کسی کی سرخ، کسی کی سفید، مختلف لباس پہنے ہوئے ہیں۔ دیکھیے حج کتنی اہم عبادت ہے، اسلام کتنا پیغام دیتا ہے اتحاد، یکجہتی اور یگانگت کا۔ 30 لاکھ آدمی، کوئی انگریزی بول رہا ہے، کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، کسی کی فرانسیسی زبان، کسی کی سنسکرت، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے۔ مختلف قوموں، مختلف علاقوں، مختلف مذہبوں، مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے، لیکن اس دن سب کا لباس بھی ایک ہے، سب کی زبان بھی ایک ہے۔ جسے دیکھو 2 سفید رنگ کی انسلی چادروں میں، یہاں ڈیزائن کے کپڑے سیے ہوئے ہیں، کسی کے کپڑے درزی نے کسی طرح سیے، کسی کے کسی طرح۔ اسلام نے جو پیغام دیا ہے وہ سمجھیں ذرا، سب کا ایک ہی لباس، انسلی چادریں، سب 2 چادروں میں لپٹے ہوئے ہیں، سر ننگا ہے کیونکہ احرام کی حالت میں سر ننگا رکھنا ہے، پاؤں کی ہڈی ننگی ہے۔ سب جا رہے ہیں میدان، ایک وقت میں 25 لاکھ آدمی، تحرک، اتنا بڑا تحرک پوری دنیا میں نہیں۔ اور جب میدان میں منع سے حاجی روانہ ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ جنہوں نے حج کیا ذرا چشم تصور میں لاؤ نا، اور جو نہیں حج کر سکے میرے ساتھ پڑھیں گے، بڑا لطف ہے۔ یہ تلبیہ ہے، اسے کہتے ہیں تلبیہ۔ احرام باندھنے کے بعد ایک مرتبہ اتنی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا کہ اپنے کانوں تک آواز آئے۔ کیسا پیارا منظر ہوتا ہے، 30 لاکھ آدمی حج کرنے کے لیے منع میں جا رہا ہے، سب کی زبان ایک، سب کا لباس ایک، سب کی منزل ایک،
اور پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آج ہر ایک ہی بولی بول رہا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اس کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، عرفات میں پہنچ رہا ہے، تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، لباس ایک ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں اس طرح سے رہیں، باہم شیر و شکر بن کے رہیں، جیسے ان کا لباس ایک ہے، بولی ایک ہے، منزل ایک ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے نا کندھے سے کندھا ملا کے، اس کا دل بھی ملنا چاہیے، دل بھی ملنا چاہیے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تمام مسلمان نبی پاک نے فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح۔ پاؤں میں کانٹا چبھے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اگر ایک مسلمان کی تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو اس کی دکھ تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہاں تو بھئی 500 آدمی اکٹھے ہو جائیں تو کوئی نہ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی دنگا، کوئی نہ کوئی فساد۔ ذرا غور کرنا میری بات پر، 25-30 لاکھ آدمی ایک وقت میں منی سے عرفات جا رہا ہے، عرفات سے مزدلفہ آ رہا ہے، مزدلفہ سے منی میں جا رہا ہے، کوئی جھگڑا، کوئی دنگا، کوئی فساد نہیں ہوتا حج کے موقع، کیونکہ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا حج کے مہینے معلوم ہیں، متعین ہیں، مقرر ہیں۔ 3 مہینے ہیں حج کے، شوال، ذیقعد اور ذی الحج۔ فمن فرض فیہن الحج، جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ رفث کہتے ہیں بے حیائی کا کوئی کلام، بے حیائی کی کوئی بات، برائی، بے حیائی، فوش بات زبان پہ نہیں لانی۔ کوئی ایسا عمل نہیں جس کا تعلق فوش گوئی سے ہو، برائی سے ہو، بدی سے ہو، بے حیائی سے ہو۔ فلا رفث ولا فسوق، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کرنی ہے، ولا جدال فی الحج، اور نہ لڑائی جھگڑا۔ یہ تینوں کام حج میں نہیں ہوتے۔ لہذا اتنا بڑا اجتماع 30 لاکھ 25 لاکھ 20 لاکھ کا، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ 5 دن حج کے ہیں، 5 دن۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کو منی میں پہنچے، 9 کو عرفات میں پہنچے، غروب آفتاب کے بعد مزدلفے میں پہنچے، رات وہاں گزاری کھلے آسمان کے نیچے، اور پھر ذی الحج کی 10 تاریخ کو منی میں پہنچ کر شیطان بڑا جو ہے اس کو کنکر مارے، قربانی کی، سر منڈوایا یا بال کٹوائے۔ اس کے بعد چوتھا کام ذی الحج کی 10 تاریخ کو طواف زیارت ہے، مکے میں جا کے طواف زیارت ہے۔ ذی الحج کی 10 تاریخ کو حاجی کا بڑا مصروف دن ہوتا ہے، طواف زیارت کر کے پھر منی میں آنا، منی میں پھر 11 ذی الحج کو تینوں شیطانوں کو کنکر مارنا، پھر 12 ذی الحج کو تینوں شیطانوں کو کنکر مارنا، اور اس کے بعد پھر حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر کے حاجی مکے میں آتا ہے۔ یہاں میں عرض یہ کروں گا، اس کی میں نے قدر تفصیل عرض کر دی کہ کچھ کام حج کے ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم کی سنت ہیں، کچھ یادگار ہیں حضرت حاجرہ کی، کچھ یادگار ہیں حضرت اسماعیل کی۔ آپ کہیں گے اسماعیل علیہ السلام کی کیا یادگار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 85 سال کی عمر بڑی نا، جب حضرت ابراہیم اولاد نہیں ہے، 85 سال سے عمر بڑھ رہی ہے، 86 برس عمر ہو گئی۔
اب دل میں خیال آیا کہ یہ جو میں نے اتنا کام پھیلا دیا ہے دین کا، دعوت و تبلیغ، دین کا مشن، کار نبوت، یہ میں نے پھیلا دیا ہے، اب بڑھاپا ہے، پیرانہ سالی ہے، کون سنبھالے گا میرے بعد اس کام کو؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جد الانبیاء، خیال آیا اولاد میری نہیں، نہ میں نے رب سے مانگی ہے، اب اتنا بڑا میرا کام ہے، یہ کون سنبھالے گا میرے بعد؟ اب دل میں جب خیال آیا اولاد کی پیاس اور احتیاج، اب بڑھاپا، کہ اس عمر میں تو بڑھاپے کی بیساکھیاں چاہیے، وہ تو اولاد ہی ہو سکتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، سنیے قرآن اللہ کا قرآن سنیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو۔ ادھر دعا مانگی، ادھر فوراً جواب آیا، ادھر دعا مانگی اور ادھر اللہ کا قرآن سنیے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ایک بڑے حلیم الطبع، بردبار، حلم والے بیٹے کی بشارت دی ابراہیم کو۔ کتنی عمر ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی؟ 87 ایئر، 87 برس، 87 سال کی عمر ہوئی نا حضرت ابراہیم کی۔ اللہ نے بیٹا عطا کیا حضرت حاجرہ کے بطن سے، نام رکھا اسماعیل۔ اسماعیل کا معنی پتہ کیا ہے؟ یا اللہ سن، اسماعیل اس کا معنی ہے یا اللہ سن۔ بیٹا ملا، نام رکھا اسماعیل۔ اللہ کے نے فرمایا یہ جو ہم بیٹا دے رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں، یہ بڑا حلم والا ہے، بڑا بردبار بچہ ہے۔ 87 برس کی عمر میں اسماعیل ملے تو قربانی چونکہ حج کے مناسک میں ہے نا، اس لیے میں ادھر آیا ہوں۔ قربانی مناسک حج میں، منع میں حاجی قربانی کرتا ہے۔ جب حضرت اسماعیل کی عمر ہو گئی نا 13 برس، کتنی؟ سارے بولے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو گئی 100 سال۔ اللہ اکبر، 87 برس کی عمر میں بیٹا ملا، رب سے مانگ کر لیا۔ جب 13 برس ہوئی نا تو اللہ کریم نے فرمایا اے میرے ابراہیم اس بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات میں گزری، پوری زندگی امتحانات میں گزری۔ میں نے آیت کریمہ جو درس میں پڑھی نا اس پہ ختم کر رہا ہوں، پورے درس کا لب لباب ہے، توجہ رکھنا آپ کی ذمہ داری۔ میں دیکھتا ہوں کون کون کتنا سمجھ رہا ہے۔ قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے بہت سی باتوں میں اپنے ابراہیم کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، میرے ابراہیم نے ہر آزمائش میں پورا اتر کر دکھا دیا۔ بیٹا ملا تو کہا جاؤ جنگل میں چھوڑ کے آؤ، امتحان بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے آ گئے۔ اب 87 برس کی عمر میں بیٹا ملا ہے، 13 برس کی عمر کو پہنچا ہے، کہا اسے بھی قربان کرو، بے نیاز رہا، بڑھاپے میں مانگ کے لیا ہے، کہتا ہے اس کی بھی قربانی کرو۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا سی تکلیف آ جائے نا ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ آزمائشیں آتی ہیں، جتنا اللہ کا پیارا ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش آتی ہے۔ یہ خلیل ہے نا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ اولیاء اللہ جو بیمار ہوتے ہیں ان پہ مختلف مسائل آتے ہیں، یہ دراصل آزمائش ہوتی ہے۔ جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنی بڑی آزمائش ہوگی، اور اتنے بڑے قریب کے قرآن میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ
ابراہیم خلیلا کہ عرش والے رب نے خلیل کو چن کر اپنا دوست بنا لیا ابراہیم کو۔ خلیل عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دوست۔ رب کا دوست تھا نا، ٹھوک بجا کے آزمایا، پھر رب نے بیٹا دیا تو کہا چھوڑ کے آؤ جنگل میں، کہا یا اللہ جو تیری مرضی، چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ کہا بیٹے کی قربانی کرو، تیار ہوگا؟ سنیے اب قرآن۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اسماعیل علیہ السلام اتنی عمر میں پہنچ گئے کہ اپنے والد ماجد کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے نا، خواب دیکھا حضرت ابراہیم نے کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، خواب دیکھا۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ سمجھ گئے اللہ کا حکم آیا ہے بیٹے کو ذبح کرو، یہ نہیں کہا کہ ایک ہی بیٹا، وہ بھی 87 برس کی عمر میں ملا، اب جوان ہو رہا ہے تو اللہ کو حکم آ گئے قربان کرو اسے۔ اسی لئے رب نے فرمایا ہم نے اپنے ابراہیم کو بہت سی باتوں میں آزمایا، ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں میرا خلیل کامیاب ہو گیا۔ آگ میں گرائے گئے، آتش نمرود میں گرائے گئے، وہ بھی امتحان، اٹھا کر آگ میں پھینکا نا نمرودیوں نے، بڑی آزمائش تھی، بڑی آزمائش۔ اللہ کریم نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ آگ میں پھینکے گئے، آزمائش میں ڈالے گئے، کامیاب ہوئے۔ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا نا، رسی بھی لی اور چھری بھی لی، اسماعیل کو لیا، منع میں پہنچے۔ حج کے مناسک میں ہے قربانی، منع میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں حضرت ابراہیم نے ننھے اسماعیل 13 سال کی عمر کا بیٹا ہے، آنکھوں کا تارا ہے، آنکھوں کا نور ہے، بڑھاکی کی بیساکھیاں ہیں، کیا منظر ہوگا؟ اولاد والوں ذرا تصور کرو نا، 13 سال کے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کیونکہ بیٹا بھی پیغمبر ہے نا، بیٹا بھی نبی ہے، اور بیٹا بھی سمجھتا ہے کہ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹا تیری کیا رائے ہے، کیا مرضی ہے؟ یہ کیوں پوچھا تھا اسماعیل کو کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تیری کیا مرضی ہے، تیری کیا رائے ہے، اس حوالے سے تو کیا کہتا ہے؟ صرف اس لیے پوچھا تھا قیامت تک زبانیں بند ہو جائیں، لوگوں نے کہنا تھا اسماعیل سے تو پوچھا ہی نہیں، نہ بتایا ہے، لے جا کے ذبح کر دیا۔ اس میں اسماعیل کا کیا کمال ہے؟ حج کے مناسک میں ہے قربانی، اس کا تعلق ہے حضرت ابراہیم سے، حضرت اسماعیل سے، کیسے؟ ذرا سنیے، جب بیٹے سے پوچھا نا فانظر ماذا ترى، بیٹا تو بھی اپنی رائے دینا، اپنی مرضی بتا، تو کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ بیٹے نے جو جواب دیا نا، قرآن میں اللہ نے لکھا وہ مفہوم ترجمے میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، بیان ہی نہیں کیا۔ بیٹے نے کیا کہا؟ لفظوں میں بڑا سرور ہے، بڑا کیف ہے، بڑی لذت ہے، بڑا مزہ ہے، بڑی چس ہے۔ حضرت اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ یا ابت افعل، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس کام کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے آپ وہ کام کر گزریے۔ ڈاکٹر اقبال کی روح بھی تڑپی نا، اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سانگلہ ہل والوں میری آخری 2-4 باتیں توجہ سے سن لینا، پورے درس کی روح
حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا ابا جی پھر 2-4 دن سوچن واسطے دیو نا ذرا میرا، غور سے سننا میرا درس۔ ایسے ہی ان ہستیوں کو مقام نہیں ملا، جد الانبیاء، ابو الانبیاء، قربانی سنت ابیکم ابراہیم، یہ ہے حضرت ابراہیم، یہ ہے حضرت ابراہیم، یہ ہے حضرت اسماعیل۔ ان کا عمل اتنا، اگر بیٹا ذبح ہو جاتا قیامت تک بیٹے ذبح کرنے پڑتے۔ منا میں لے گئے، بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جی 2-4 دن تے دیو نا، سوچ کے دسنا تو نا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، قرآن پڑھو نا بڑی چس آتی ہے، سرور آتا ہے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ ادھر باپ نے پوچھا نا بیٹا تیری کیا مرضی ہے، بیٹا کہتا ہے ابا جی دیر کس بات کی، جس کام کا حکم رب نے دیا ہے عرش والے نے، آپ وہ کام کریں، میری قربانی کریں۔ ابا جان پاؤں ذرا رسی سے باندھ لیں۔ بیٹا پاؤں باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابا جان ایسا نہ ہو کہ جب چھری چلے میری قربانی ہو تو میں تڑپوں گا تو خون کے چھینٹے آپ پہ پڑیں گے، میں بے ادبوں میں نہ شمار ہو جاؤں۔ اور ابا جی میرے ہاتھ بھی باندھ لیجئے، پاؤں بھی باندھ لیجئے۔ کیا منظر ہوگا سانگلہ والوں، منع کے میدان میں پاؤں باندھے ہیں اسماعیل کے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ اور ابا جان میری ایک اور گزارش ہے، ایک ریکویسٹ ہے، چھوٹی سی گزارش ہے میری، وہ کیا ہے؟ فرمایا ابا جان مظہر اوندا لٹا دیجئے پیٹ کے بل، پیٹ میرا زمین سے لگا ہوا ہو، ماتھا میرا زمین پہ لگا ہو۔ وہ بیٹا وہ کیوں؟ ابا جان سیدھا لٹا کے قربانی کریں گے نا تو بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کہیں ہاتھ نہ رک جائے۔ ہائے ہائے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ اب اوندا لٹایا نا پیٹ کے بل۔ ابا جی ایک اور چھوٹی سی گزارش رہ گئی ہے، بیٹا وہ کیا ہے؟ ابا جان ذرا چہرے پہ کپڑا ڈال لیں، چہرہ نظر ہی نہ آئے، کہانی ختم ہو جائے۔ ہائے ہائے، خلیل اللہ چھری پکڑی ہوئی ہے، اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں، نیچے سے چھری چلائی نا الٹی کر کے، زور سے جب چھری چلائی چہرے پہ نقاب ہے، اسماعیل اوندھے لیٹے ہیں، خون کا ایک فوارہ نکلا۔ ہاتھ کو جب خون لگا نا تو دل میں کہا اللہ تیرا شکر ہے اسماعیل کی قربانی ہو گئی، شکر ہے قربانی ہو گئی۔ ادھر جب چھری چلائی نا تو آسمانوں پر تہلکہ مچ گیا، ملائکہ نے کہا بے نیاز رب کیا ہونے والا ہے؟ ادھر جب چھری چلنے لگی تو اللہ کریم نے فرمایا فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، بس کر ابراہیم بس کر، اپنے ہاتھوں کو روک لے، تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ قرآن ہے، قصہ کہانی نہیں ہے۔ نوجوانوں میرے بچوں، قرآن ہے، قصہ کہانی نہیں سنا رہا۔ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے تو واقعی اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، خون لگ گیا ہاتھوں کو، قربانی ہو گئی اسماعیل کی۔ جیسے ہی نقاب الٹا دیکھا ننھے اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ بھئی انہیں تو لٹایا تھا، ہاتھ پاؤں باندھے تھے، اوندا لٹایا تھا، وہ تو کھڑے ہوئے ہیں۔ پڑھیے تفسیریں، ننھے اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اور جہاں لٹایا تھا حضرت ابراہیم نے یوں کر کے غور سے دیکھا، وہاں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ اسماعیل مسکرا رہے ہیں، دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ بے نیاز رب نے پتہ کیا اللہ کے نبی فرمایا فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ دے کر ابراہیم کو بچا لیا ہے۔ آپ بھی فدیے دیتے ہیں، آپ بھی فدیے دیتے ہیں، ایک فدیہ رب نے دیا ہے۔
وہ فدیہ تھا جنت سے آیا تھا مینڈا، جنت سے چھری چلائی تھی اسماعیل کے گلے پہ، اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں، وہاں مینڈا آ گیا، اس گردن پہ چھری چلی، قربانی ہو گئی نا، فرمایا فدیناہو بذبح عظیم، ہم نے اللہ اکبر فدیہ دے کر اسماعیل کو بچایا۔ اور اے ابراہیم سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر سلام ہو، تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ ابراہیم دیکھ پھر تمہیں جزا کیا دیتے ہیں، اِنَّكَ ذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ قیامت تک لوگ دمبے بکرے گائے ذبح کر کے کاٹ کر قربانیاں دیں گے، اور یہ قربانی تیری یادگار ہوگی، قیامت تک تیری ادا پر عمل ہوتا رہے گا۔ تیری ادا مجھے آج بڑی پسند آئی، تیری ادا مجھے آج بڑی پسند آئی۔ بھئی حج کے کسی رکن کو لے لیں، وہ اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کا شکر کیا کرو۔ سانگلہ والو شکر کیا کرو، ایسا پاکیزہ طیب و طاہر سچا اور سچا مسلک رب نے آپ کو دیا ہے، جو اللہ کے پیاروں اللہ کے محبوبوں کا مسلک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج مجھے توقع نہیں تھی کہ لوگ آئیں گے، کیونکہ یہ درس اچانک ہی بدلا نا، درس ہوتا تھا عشاء کے بعد، درس ہوتا تھا، اور مجھے دوستوں نے کہا جی ہم ٹائم بدلا ہے، تو میں ڈرتے ڈرتے آیا۔ میں نے کہا آج لوگ نہیں آئیں گے، کیونکہ سب کو تو پتہ نہیں ٹائم بدل گیا۔ تو میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ اتنی تعداد میں ماشاءاللہ، یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے کہ ہر مہینے آپ بڑی محبت سے درس سننے آتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ میں آپ سے آخر میں ایک گزارش کروں گا، اس میں نماز، ایک تو میری یہ گزارش ہے کہ کوئی بھی میرا دینی بھائی نماز کے بغیر نہیں جائے گا۔ ایک مسلمان پر سب سے بڑی ذمہ داری نماز ہے، اس سے بڑا کوئی فریضہ نہیں، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ پچھلے درس میں اسی مسجد میں نے نماز پہ درس دیا، وہ میرا درس جنہوں نے نہیں سنا نیٹ پہ موجود ہے، ایک دفعہ سنیں۔ ہمارے گھر میں اللہ کی ہر نعمت ہے یارو، نماز نہیں ہمارے گھر میں، سوچو گھر میں جا کر، ہر نعمت رب نے دی ہے، ایک نماز نہیں، ہمارے گھر میں نماز نہیں، ہمارے پاس نماز نہیں، نمازوں پہ نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پچھلا سارا درس میں نے اسی عنوان پہ دیا ہے، اور آخری میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ تمام سامعین یہ سمجھتے ہیں کہ اس درس میں اپنے دل سے پوچھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر درس میں آپ کو اچھی اچھی باتیں دین کی سننے کو ملتی ہیں، علم میں اضافہ ہوتا ہے، اچھی اچھی ترجمانی ہوتی ہے، تو پھر میں آپ سے گزارش کرنے کا حق رکھتا ہوں، اگلے درس میں آپ نے اکیلے نہیں آنا، اکیلے نہیں آنا، اپنے دوست احباب کو دعوت دو، انہیں بتاؤ کہ ہر مہینے ہم وہاں جمع ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے، نئی نئی دین کی باتیں اچھی اچھی پیاری پیاری سننے کو ملتی ہیں، اور یہ دین کا پیغام عام کرو۔ جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ اگلے درس کو میں انشاءاللہ مغرب کے بعد ہی ہوگا، اور آئندہ سے جتنے درس ہوں گے سبھی مغرب سے عشاء تک، اور اس میں ایک گزارش ساتھ ساتھ میں کرتا جاؤں کہ مغرب کی نماز یہاں ادا کریں اور پھر عشاء پڑھ کے جائیں، تاکہ دو نمازیں باجماعت ہماری ہو جائیں گی اور ساتھ درس میں بھی شرکت ہو جائے گی۔